بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع المعجزات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں دعوت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت قبول فرمائی اور صحابہ کرام کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین میں پڑتا اسے گنتے رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عثمان، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ کی تعظیم کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے تھے اس قدر غلام آزاد فرمائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امر سے بہت متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی اور آپ کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک ایک غلام آزاد بھی کیا۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی کی زبانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کا قصہ سنا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں اور اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو جو ہم سے ان کی شایان شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام سمیت دعوت دی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خلوت میں گئیں اور سر بسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی دعوت کی ہے اور تیری اس بندی کو تجھ پر بہت بھروسہ ہے کہ تو اس کی لاج رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر فرمائے گا۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر دی گئیں۔ حضرت فاطمہ ان میں سے کھانا نکالتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھی، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں گئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ، جیسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے قدم میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے تو ان کے بدلہ ان کی امت سے اتنے ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت فاطمہ جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی دعا قبول فرما لی اور اللہ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ہدایات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔